बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा का लेक्चर नंबर 22 पेश खिदमत है, जो कि आयत नंबर 38 और 39 पर मुश्तमिल होगा। ये आयत इंसानियत की खिलाफत के मकाम यानी ज़मीन पर मुंतकिली के हवाले से हैं। इससे कबल हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 37 तक की ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन छोटे छोटे लेक्चर्स में ले चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि तारुफ़ कुरान के 15 लेक्चर्स, सूरह अल-फातिहा के तारुफ़ और तर्जुमा और तशरीह के 4 लेक्चर्स, जबकि सूरह अल-बकरा के लेक्चर नंबर 1 से इस वक्त तक 22 लेक्चर्स तमाम पूरी तरतीब से मौजूद हैं। आप वो समाअत फरमा लें ताकि कुरान मजीद को समझने में तरतीब का तसलसल बरकरार रहे। अब आइए आयत नंबर 38 की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल्ना हबितु मिन्हा जमीआ फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तर्जुमा, हमने कहा तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर जो मेरी तरफ से कोई हिदायत तुम्हारे पास पहुँचे तो जो लोग मेरी इस हिदायत की पैरवी करेंगे इनके लिए कोई खौफ और रंज का मौका न होगा। जान लीजिए सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 30। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा, कि अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा वो ज़मीन में खलीफ़ा बनाने लगा है। ये मामला तो डिसाइडेड था कि इंसानियत को खिलाफत ज़मीन में दी जा रही थी, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में जो वक्त गुजारा वो प्लेस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ वाइसजेरेंट नहीं थी, बल्कि दैट वाज प्लेस फॉर ट्रायल। यानी समझ लीजिए कि खलीफा का तकर्रुर ज़मीन के लिए हुआ था, ना कि जन्नत के लिए। जन्नत तो खिलाफत में इनफरादी और इज्तिमाई कामयाबी का नतीजा होगा, लेकिन ट्रायल बेस पीरियड में आदम अलैहिस्सलाम से जो गलती हुई तो आदम अलैहिस्सलाम ने तौबा की और अल्लाह ताला ने तौबा कबूल कर ली। इसके मानी ये हुए कि आदम अलैहिस्सलाम अपनी नाफरमानी पर अज़ाब के मुस्तहिक न रहे। गुनाहगारी का जो दाग उनके दामन पर लग गया था वो धो डाला गया। गोया ये दाग उनके दामन पर ना रहा और ना ही उनकी नस्ल के दामन पर। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की न सिर्फ तौबा कबूल की, बल्कि इसके बाद इन्हें नबूवत से भी सरफराज फरमाया, ताकि वो सरफराजी नबूवत की बुनियाद पर अपनी नस्ल को सीधा रास्ता बता कर जाएँ। अब जो जन्नत से निकलने का हुक्म फिर दोहराया गया है तो इससे ये बताना मकसूद है कि कबूल तौबा का ये तकाजा न था कि आदम को जन्नत में रहने दिया जाता और ज़मीन पर ना उतारा जाता। ज़मीन उनके लिए दारुल अज़ाब न थी कि वो वहाँ सज़ा के तौर पर नहीं उतारे गए, बल्कि इन्हें ज़मीन की खिलाफत ही के लिए पैदा किया गया था। जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया है, उस वक्त जन्नत उनके लिए सिर्फ़ ट्रायल पीरियड के लिए ही मुंतखब की गई थी, ना कि वो मकाम खिलाफत था। इसलिए वहाँ से निकलने का हुक्म इनके लिए सज़ा की हैसियत न रखता था। असल तजवीज़ तो उनको ज़मीन पर ही उतारने की थी, लिहाजा इससे पहले इनको इस इम्तिहान की गर्ज से जन्नत में रखा गया था। आदम अलैहिस्सलाम के ट्रायल बेस पीरियड में जो उनसे गलती हुई थी और फिर उन्होंने तौबा की तो अल्लाह ताला ने तौबा को कबूल किया। इस सारे मामले में दरअसल तमाम इंसानियत के लिए खुला पैगाम या मैसेज था, और वो ये कि इंसान इसी तरह गलतियां करेगा और अपनी गलतियों पर निदामत के साथ जब रब से रुजू करेगा तो उसका रब इसे माफ़ करता रहेगा। इसी मामले की कुछ तफसील मैंने लेक्चर नंबर 21 में आयत नंबर 37 की तफसील में एक्सप्लेन की है। मामले की मज़ीद तफसील जानने के लिए लेक्चर नंबर 21 आपको समाअत करना पड़ेगा। अब आइए आयत नंबर 39 की तरफ चलते हैं। वल्लज़ीन कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून। तर्जुमा, और जो उसको कबूल करने से इनकार करेंगे और हमारी आयत को झुठलाएंगे वो आग में जाने वाले लोग हैं
جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ آیت کے الفاظ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کریں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ کس چیز کو قبول کرنے سے انکار کریں گے؟ سابقہ آیت پر اگر آپ غور کریں، اس میں ہدایت کی پیروی مراد ہے جو رب کی طرف سے آئے گی، اور یہ ہدایت قرآن کی شکل میں ہے۔ آیت میں موجود الفاظ کذبوا بآیاتنا یعنی جو ہماری آیات کو جھٹلائیں گے، لفظ آیت کی تفصیل سمجھنے کے لیے آپ کی خاص توجہ اور اٹینشن ریکوائرڈ ہوگی۔ سمجھ لیجئے، آیات جمع ہے آیت کی۔ آیت کی اصل معنی اس نشانی یا علامت کے ہیں جو کسی کی طرف سے رہنمائی کرے۔ قرآن میں یہ لفظ 4 مختلف معنوں میں آیا ہے۔ نمبر 1، قرآن مجید میں لفظ آیت سے مراد نشانی ہی ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید میں لفظ آیات سے کہیں پر آثار کائنات مراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آیات یا نشانیاں بتلایا ہے، مثلا آسمان، زمین، سورج اور چاند، بارش، پہاڑ، انسان کی تخلیق، سمندر اور دریا، موسموں کی تبدیلی، حیوانات اور نباتات اور ہوا کا چلنا وغیرہ مظاہر قدرت میں شامل ہیں، اور یہ مظاہر قدرت میں سے ہر چیز اس حقیقت کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو اس ظاہری پردے کے پیچھے ہے۔ جب ہم ان مظاہر قدرت پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اس کے پس پردہ وہ حقیقت کی طرف اشارات ملتے ہیں جو ہمارے ایمان بالغیب پر یقین کی مہر ثبت کرنے کے ذرائع ہیں۔ نمبر 3، قرآن مجید میں ان آیات سے مراد کہیں پر معجزات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اور ان معجزات میں شامل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں عصا کا سانپ بن جانا، دریا کا یا سمندر کا 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چمکنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں اور کوڑھیوں کو شفا دینا، مٹی سے پرندہ بنا کر زندہ کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات میں شامل آگ سے صحیح سلامت نکلنا، حضرت صالح علیہ السلام کے معجزات میں اونٹنے کا بڑی چٹان سے ظاہر ہونا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں چاند کا 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہونا، اور سب سے بڑھ کر قرآن مجید بذات خود ایک معجزہ بصورت نزول قرآن جو قیامت تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ یہ وہ معجزات ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات بتلایا ہے۔ نمبر 4، قرآن مجید میں موجود آیات یعنی کتاب اللہ کے فقروں کو بھی آیات کہا گیا ہے، کیونکہ یہ فقرات جنہیں ہم قرآنی آیات کے نام سے جانتے ہیں نہ صرف حق اور صداقت کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب بھی آئی ہے اس کے محض مضامین ہی نہیں بلکہ ان کے الفاظ اور انداز بیان اور طرز عبارت میں اس کے جلیل القدر مصنف یعنی ذات باری تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے آثار نمایاں طور پر محسوس ہوتے ہیں۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مطالعہ قرآن سے ہم کس طرح معلوم کر سکتے ہیں کہ کہاں پر کس آیت کا تعلق کس نشانی کے ساتھ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہر جگہ عبارت کے سیاق و سباق سے بآسانی معلوم ہو جاتا ہے کہ کہاں آیت کا لفظ کس معنی میں آیا ہے۔ اسی آیت کے آخری حصہ میں لفظ ہم فیہا خالدون، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ نسل انسانی کے حق میں ابتدائے دنیا سے قیامت تک کے لیے اللہ کا مستقل فرمان ہے، اور اسی کو تیسرے رکوع میں اللہ کے عہد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ انسان کا کام خود راستہ تجویز کرنا نہیں بلکہ بندہ اور خلیفہ ہونے کے ڈبل سٹیٹس کے لحاظ سے انسان اس پر مامور ہے کہ اس راستے کی پیروی کرے جو اس کا رب اس کے لیے تجویز کرے۔ یہاں پر پھر سوال ہے کہ ماموریت کا سٹیٹس ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ اسے معلوم کرنے کی 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، یا تو کسی انسان کے پاس براہ راست اللہ کی طرف سے وحی آئے، جیسے انبیاء علیہ السلام جو عطائے نبوت پر اپنا سٹیٹس معلوم کرتے رہے ہیں۔ نمبر 2، رہے دوسرے انسان جو نبی نہیں ہیں، تو پھر انسان کا دوسرا سٹیٹس جو باقی بچتا ہے وہ امتی ہونے کا ہے، جس کی ذمہ داری اتباع رسول یا انبیاء علیہ السلام ہے، اور اتباع کا بھی صرف وہی طریقہ جو انبیاء علیہ السلام نے
اپنی اپنی امتوں کو بتایا ہے، اور جو ہمیں بحیثیت امت مسلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور وہ ہے قرآن و سنت۔ ان دونوں صورتوں کے علاوہ دین کی ترویج میں کوئی بھی تیسری شکل کسی دیگر بنیاد پر یا کسی شخص کے اتباع کی شکل میں قرآن و سنت سے ہٹ کر نکالی جائے گی تو وہ نہ صرف غلط ہوگی بلکہ رب کے احکامات اور حقیقی دین سے بغاوت ہوگی، اور ایسی بغاوت کی سزا جہنم ہے، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اسی آیت یعنی آیت نمبر 39 کے آخری حصہ میں فرمایا ہے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، وہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بغاوت جیسے افعال سے محفوظ فرمائے، آمین۔ الحمدللہ، لیکچر نمبر 22 مکمل ہوا، جس میں ہم نے آیت نمبر 38 اور 39 کے حوالے سے اپنی گفتگو مکمل کی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 40 سے ٹرانسلیشن اور انٹرپریٹیشن لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔